بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روئے زمین پر سب سے محترم و مقدس اور باعزت مقام خانہ کعبہ ہے۔ اس میں مقام ابراہیم اور اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو لوگوں کے لیے متبرک جگہ اور سارے جہان والوں کی ہدایت کا مقام ہے۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ صاحب حیثیت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ جس طرح بیت اللہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، اسی طرح عرش معلیٰ پر فرشتوں کا کعبہ بھی ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المعمور کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ بیت المعمور بیت العزت کیا ہے اور کہاں واقع ہے، اس کے بارے میں سائنسی تحقیق کیا کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو فرشتوں کی نماز اور طواف کے متعلق بتائیں گے۔ نیز بیت اللہ اور بیت المعمور میں کیا قدر مشترک ہے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، بیت المعمور 7ویں آسمان پر بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں واقع ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جو فرشتہ بیت المعمور میں ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اس کی قیامت تک پھر باری نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں بیت المعمور کا ذکر ہوا ہے، اور حدیث معراج شریف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ البیت المعمور آباد گھر، جس سے مراد خانہ کعبہ اور دیگر عبادت خانے ہیں جو عابدین سے آباد ہیں، یہ کثرت زائرین کی وجہ سے آباد گھر کہلاتا ہے۔ البیت المعمور کعبہ کی جگہ پر تھا۔ اس کا نام الجرح، دور اور بلند تھا۔ فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا حج کریں اور اس کا طواف کریں، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ اور حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ البیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے۔ یہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ ہر آسمان میں کعبہ کے مقابل ایک بیت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبے کی جگہ البیت المعمور تھا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور وہ چوتھے آسمان میں ہے۔ سورہ طور میں ہے، جس کا ترجمہ ہے طور کی قسم اور اس نوشتے کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ان 3 چیزوں کی قسم کھا کر جو اس کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ہیں فرماتا ہے کہ اس کا عذاب ہو کر ہی رہے گا۔ جب وہ آئے گا کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اسے ہٹا سکے۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت ہوں، جیسے وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور جو خشک پہاڑ ہو اسے جبل کہا جاتا ہے، طور نہیں کہا جاتا۔ کتاب مستور سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا اللہ کی اتاری ہوئی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو انسانوں پر پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے ساتھ ہی فرما دیا کہ کھلے ہوئے اوراق میں البیت المعمور کی بابت معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 7ویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، دوسرے دن اتنے ہی، اور لیکن جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ جس طرح زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، اسی طرح آسمانوں کے طواف کی اور عبادت کی جگہ وہ ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ چونکہ خلیل اللہ بانی بیت اللہ تھے، جن کے ہاتھوں زمین میں کعبۃ اللہ بنایا تھا، تو انہیں وہاں بھی اس کے کعبے سے لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو گویا اس عمل کی جزا ایسی جیسی پروردگار نے اپنے خلیل کو دی۔ یہ بیت المعمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور 7ویں آسمان پر ہے۔ یوں تو ہر آسمان میں ایک ایسا گھر ہے جہاں اس آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے آسمان جو اچھی جگہ ہے اس کا نام بیت العزت ہے۔ دوستو، ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں،
جو کعبے کی سمت میں ہے، چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر آتے ہیں، اب انہیں دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آتی۔ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ قیامت تک ان کا یہی شغل رہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آسمان میں ہے، اسے سراح کہا جاتا ہے، کعبے کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ اس طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ عرش کے محاذ میں سے ہے۔ ایک مشہور روایت میں سے ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المعمور کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا وہ آسمانی کعبہ ہے اور زمینی کعبہ کے بالکل اوپر ہے، ایسا کہ اگر وہ گرے تو اسی جگہ پر گرے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، جن کی باری قیامت تک پھر نہیں آتی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ابلیس کے قبیلے کے جنات میں سے ہیں۔ دوستو، امام ابی بکر احمد بن حسین نے اپنے کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ یہاں تمام انبیاء اور مرسلین کے ساتھ نماز پڑھی، اور بیت المعمور میں سب انبیاء اور امت مرحومہ اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے بھی آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ کچھ لوگ پہلی صف میں تھے، کچھ دوسری، کچھ تیسری، اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھیں۔ فرق مراتب میں تھا، ان میں سے کچھ کے کپڑے سفید تھے، کچھ کے میلے۔ سفید والے صالحین ہیں اور میلے گناہگار تھے۔ ان سب نے بیت المعمور میں نماز ادا کی۔ بعض علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے کہ شب معراج تمام انبیاء نے بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، اور بیت المعمور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں صرف فرشتوں نے نماز ادا کی۔ علامہ محمد باقر المجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے داخلے کی نوبت نہیں آتی۔ جو فرشتے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ سورہ طور میں اللہ پاک کا بیت المعمور کی قسم کھانا اس کی عظمت اور فضیلت کو اور زیادہ واضح کرتا ہے، اور قسم بیت المعمور کے رب کی والبیت المعمور کہا گیا ہے کہ آسمان پر خواہ جو تیسرا آسمان ہے، چھٹا ہے یا ساتواں آسمان ہے، اس آسمان پر بیت اللہ کے محاذ پر فرشتوں کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر ہے، اسی کا نام بیت المعمور ہے۔ لغت میں اور کتب تفاسیر میں اسے بیت معمور اور کہیں بیت المعمور اور کہیں قرآن مجید کے بیان کے مطابق البیت المعمور لکھا گیا ہے۔ مفسرین نے بھی اس میں بہت طول کلامی سے کام لیا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں دوسری جگہ بیت العتیق اور بیت الحرام یا صحیح تلفظ سے البیت العتیق اور البیت الحرام مراد لیا ہے، اور یہی البیت المعمور ہے۔ بہت پرانا اور پہلا گھر اور بہت حرمت والا گھر اور بہت ہی آباد گھر بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ ہی ہے، اور جب تک اس دنیا کا نظام قائم ہے الحمدللہ اس کا پہلا گھر ہونا، حرمت والا گھر ہونا اور آباد گھر ہونا تسلیم کیا جائے گا۔ اور جب اس دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا گیا تو عین ممکن ہے کہ اس کے محاذ پر آسمان پر ہی کوئی گھر آباد کر دیا جائے جو زیادہ عبادت گزاروں کی عبادت گاہ قرار پائے۔ لیکن دوسرے سیاروں میں بھی ایسے گھر آباد ہوں اور وہاں کی آبادی ان سے یہی عقیدت رکھتی ہو، تو یہ بات بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ دوسرے سیاروں میں آبادی کا پایا جانا اگرچہ اس وقت تک صحیح روشنی میں نہیں آیا، تاہم عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح سے بات شہادت پیش کر دے۔ لیکن اس سے جو انکشاف ہوں گے ان سے یہی لازم آئے گا
کہ جس طرح بیت اللہ دنیا والوں کے لیے عبادت کا پہلا گھر ہے، اسی طرح دوسرے سیارہگان کے رہنے والوں کے لیے بھی کوئی عبادت گاہ بطور پہلا گھر موجود ہو۔ بیت المعمور کا آکسفورڈ ڈکشنری میں انگلش ترجمہ ہے انہیبیٹڈ ہاؤس، اے ماسک ان ہیون ایگزیکٹلی اوور کعبہ۔ دوستو، بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا، اور اسی کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے فرض نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے، باقی دن رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف بند نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کی اونچائی 14 میٹر ہے، جبکہ چوڑائی ہر طرف سے کم و بیش 12 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ تقدس کے اعتبار سے دنیا کی مقدس ترین عمارت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان پورے سال نہ صرف اس کے طواف اور عمرے کے لیے آتے ہیں، بلکہ ہر سال ذی الحج کے مہینے میں یہاں حج کے لیے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس عبادت گاہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ایسے معجزات کا منبع بھی ہے جس کے بارے میں جان کر انسان کا اللہ کی وحدانیت پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا کو کسی بھی زاویے سے ناپا جائے، اس کی پیمائش کسی بھی سمت سے شروع کی جائے، خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے۔ اسی سبب چونکہ یہ دنیا کا مرکز ہے، لہٰذا یہاں کش سے ثقل دنیا کے کسی بھی حصے سے سب سے زیادہ ہے۔ کش سے ثقل کی شدت کے سبب خانہ کعبہ کے اوپر ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز پرواز نہیں کر سکتی۔ جس طرح مقناطیس کے مرکز میں کش سے ثقل کی زیادتی کے سبب کوئی بھی شے ٹھہر نہیں سکتی، اسی طرح خانہ کعبہ کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے آسمان و دنیا میں موجود بیت العزت میں منتقل کیا گیا۔ اس بات کی دلیل سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ دوسرا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر ہوا، جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ کے متوازی آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم ہے بہت بڑی۔ بے شک قرآن ہے بلند پایا ایک محفوظ کتاب میں، سب جسے مظاہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن ایک ایسی جگہ لکھا ہوا ہے جو مغنون یعنی چھپی ہوئی ہے، اور جہاں اسے مطہرین یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن کیا یہ جگہ لوح محفوظ ہے؟ کیونکہ لوح محفوظ تک تو فرشتوں سمیت کسی مخلوق کی رسائی ہی نہیں، اسی لیے یہ لوح محفوظ کے علاوہ کسی اور مقام کا ذکر ہے، اور تاروں کے مواقعوں کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آسمان دنیا مراد ہے، اور ماہ رمضان کی مبارک شب قدر میں اسے بیک وقت اتارا گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں، یعنی اجماع ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے شب قدر میں یکبارگی ہی اتارا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا۔ بعد میں جبرائیل امین اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے عوام رونما ہوئی اور اسباب لے کر نازل ہوا کرتے، اور یہ 20 سال میں سب کچھ ہوا۔ بیت العزت میں نزول قرآن کی حکمتیں کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں اتارنے کی بظاہر حکمت یہ نظر آتی ہے کہ لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اسے نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو باور کرایا کہ میں ہی علام الغیوب ہوں، جس سے کوئی شے چھپی نہیں، کیونکہ اس قرآن میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر بھی تھا جو ابھی واقع نہیں ہوئی تھیں۔ ختم المرسلین علیہ السلام کا مقام اور فضیلت بیان کر دی، نیز امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تعظیم بھی باور کروائی جائے۔ اس نزول کا اعلان عام فرشتوں میں کر دیا گیا کہ یہ آخری کتاب ہے، اور جسے خاتم المرسلین پر ان کی امت وسط کے لیے نازل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی تائید کر رہا ہے کہ میری ان پر ایک خاص رحمت بھی ہے۔ اس معنی میں معجم الکبیر از امام طبرانی رحمہ اللہ حدیث نمبر 12930 میں ہے، سورہ نام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری
تو 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ اس قرآن کی املا فرشتوں کی معزز اور نیک جماعت کو کرائے، جسے وہ لکھیں اور اس کی تلاوت بھی کریں۔ کتاب کو یکبار اتارنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ کے درمیان برابری ہو جائے گی، مگر فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کر دی جائے کہ ان پر یہ قرآن بتدریج اتارا جائے گا تاکہ وہ اسے اچھی طرح حفظ کر سکیں۔ دوستو، اگر یہاں فرشتوں کی نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا جائے تو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ کیا جائے گا، جب مسجد اقصیٰ میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے بعد آسمان سفر شروع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، ہر بلندی سے بلند ہوتے ہوئے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت میں آیا ہے کہ آسمان سے گزرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آسمان پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس آسمان کے فرشتوں نے آپ کی اقتدا کی۔ دارالمقامہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی وہ بیت المعمور ہے۔ روایت کے مطابق جس طرح پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی تھی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور میں فرشتوں کی بھی امامت فرمائی۔ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے کہ بیت المقدس میں سب رسولوں کو نماز پڑھائی اور بیت المعمور میں سارے فرشتوں کی امامت کرائی۔ اللہ پاک نے آپ کو نہ صرف نبیوں کا امام بنایا بلکہ آپ فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المعمور میں نماز ادا فرمائی، اس جگہ ہم گناہ گاروں پر بھی بڑا کرم ہوا۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الملائکہ اور امام الانبیاء نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو مجھ پر یہ میری امت پیش کی گئی۔ میری امت میں 2 قسم کے لوگ تھے، نمبر 1 وہ لوگ جن کا لباس سفید تھا، نمبر 2 دوسرے وہ لوگ جن کے کپڑے میلے تھے۔ پس میں بیت المعمور میں داخل ہوا، سفید کپڑوں والے میرے امتی بھی میرے ساتھ بیت المعمور میں گئے، پھر میں نے اور میری تمام مسلمان امت نے بیت المعمور میں نماز ادا کی۔ دوستو، اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کیسا عظیم کرم ہے، اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس وقت عالم ارواح میں تھے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب کو ہی آپ کے اقتدار میں وہ بھی فرشتوں کے قبلہ معمور میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کچھ لوگ پہلی صف میں تھے اور کچھ دوسری اور کچھ تیسری، اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھیں۔ ہر ایک اپنے مرتبے کے اعتبار سے تھا۔ مقتدیوں میں کچھ کے کپڑے سفید تھے، کچھ کے میلے۔ سفید کپڑوں والے نیک لوگ ہیں اور میلے ہم جیسے گناہ گار۔ اگر یہ کہا جائے کہ بیت المعمور اور اس کی حکمتوں کا زیادہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، ہم اس بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمانی کعبہ ہے جو زمینی کعبہ کے بالکل محاذات میں ہے اور ہر وقت طواف کرنے والے فرشتوں سے بھرا ہوا اور آباد رہتا ہے۔ یہ 7ویں آسمان پر موجود ہے اور 7ویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیا ہے جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ 7واں اور آخری آسمان نور الہی سے تخلیق ہوا ہے۔ اسی دنیا میں سدرۃ المنتہا واقع ہے جس کے آگے کوئی ذی حس نہیں جا سکتا۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ دوستو، یہاں تک ہم نے بات کی آسمانی کعبے یعنی بیت المعمور کی، اب کچھ تذکرہ زمینی کعبہ یعنی بیت اللہ شریف کا بھی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، بنایا ہے اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے، قائم رہنے کے باعث ہم لوگوں کے لیے، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو،
یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جو خانہ کعبہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ خانہ کعبہ کو مکہ اس لیے تعمیر کیا گیا کہ جو مسجد الحرام اور بیت اللہ خانہ کعبہ میں واقع ہیں، مکہ مسجد حرام کو کہتے ہیں۔ یہ مکہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ازدحان کے ہیں۔ چونکہ یہاں لوگوں کی ہر دم بھیڑ اور ازدحان ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو مکہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہاں مرد و عورت سب یکساں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یکجاں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صرف خانہ کعبہ میں درست ہے۔ یعنی مفسرین کا تو کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہوئی۔ اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام کے بھیجے جانے سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر کون سی؟ تو فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سنت۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے بنانے کا ذکر ملتا ہے تو وہاں قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس کی قرآنی اساس و بنیاد پر تعمیر کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہے اور معقول ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ان پر نمازیں فرض تھیں اور وہ خانہ کعبہ کی جہت پر ہی نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو جگہ سب سے پہلے بنائی گئی وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، وہیں سے روئے زمین کو پھیلایا گیا۔ انہیں وہاب کہتے ہیں کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سرخ یاقوت کی شکل میں جنت کے یاقوت کا سر نور اسے چھلکتا تھا۔ اس کا سونے کا ایک مشرقی دروازہ اور مغربی دروازہ تھا۔ اس میں 3 سونے کی قندیلیں تھیں جن سے نور دہکتا تھا، جس کے دروازے پر سفید یاقوت ستارے جڑے ہوئے تھے۔ رکن یمانی اس زمانے میں سفید یاقوت کی شکل میں تھا۔ خانہ کعبہ کی یہی صورتحال نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المعمور کی مثل اس کے سائز اور مقدار میں گھر زمین پر بنائے۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس کا حکم کیا تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ عز و جل نے روئے زمین پر بسنے والی مخلوقات کو خانہ کعبہ کے طواف کا ایسا ہی حکم دیا جیسا اہل آسمان بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا گیا تو فرمایا، اے آدم، میرے لیے میرے آسمان میں گھر کے مقابل گھر بنا جہاں تم اور تمہاری اولاد میری عبادت کر سکیں، جس طرح میرے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد میری عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آئے، انہوں نے 7ویں زمین تک کھدائی کی۔ اس میں روئے زمین کے اوپر تک فرشتوں نے ایک چٹان رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک سوراخ دار سرخ یاقوت بھیجا گیا جس کے 4 سفید ستون تھے۔ اس کو اس بنیاد میں رکھا گیا۔ یاقوت اسی طرح رہا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کی بنیادیں یوں ہی برقرار رہیں۔ پھر اس کے بعد اولاد آدم نے فرشتوں کی بنیاد پر مٹی اور پتھر کا گھر بنایا۔ یہ گھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک معمور رہا۔ طوفان نوح میں یہ ڈھہ گیا تو اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیاد تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر زمین پر مارے، زمین کے نیچے سے خانہ کعبہ کی اساس اور بنیاد ظاہر ہو گئی۔ پھر ملائکہ نے اس بنیاد پر ایک چٹان رکھی جس چٹان کو بمشکل 30 لوگ اٹھا پاتے۔ اس کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ دوستو، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی کی ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر دہشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔
اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کریں جس طرح تو میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس کے پاس اسی جگہ نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قبیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، صبح تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دیں جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ وہ بادل کا ٹکڑا چل رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ پر ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل کیشام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہرا جو مکہ میں واقع ہے کہ پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیوار بلند کی گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قبیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کیں۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں یہ پتھر آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اول اسلام سے آج تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے پہلے 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز اونچا رکھا۔ مشرق کی طرف سے بیت اللہ کی لمبائی 32 گز یعنی 16 میٹر، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو زمین سے بالکل متصل تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیاہ اور چٹیل وادی میں قدم رکھا، تب سے آج تک بلکہ تا قیامت تک یہ وادی انسانوں کے لیے کعبہ اور مسلمانوں کے لیے قبلے کا درجہ اختیار کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شیر خوار نے اپنی ماں اماں ہاجرہ کے ساتھ وادی میں قدم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہاجرہ علیہ السلام اپنے شیر خوار کے لیے پانی کی تلاش میں اس وادی میں چکر لگانے لگیں۔ اچانک ننھے اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا، اسے زمزم کا نام دیا گیا اور وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے تو اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کیں۔ کتابوں میں وارد ہے کہ انہوں نے کعبے کا غلاف بھی تیار کیا۔ اس وقت کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی، پھر غلاف کعبہ تیار کیا گیا۔ پہلی بار خانہ کعبہ میں دروازہ لگایا۔ تاریخی کتب کے مطابق طبا نے چمڑے کا غلاف تیار کروایا جس کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ خانہ کعبہ بیت اللہ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادیں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیوار قد آدم تک پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت اسے ہی حاصل ہو، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ دوستو، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپس ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑائی والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ دوستو، مورخین نے لکھا ہے یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ کہتے ہیں جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش کی چوتھی تعمیر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ تاریخ میں اس کے بعد بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی اور اس کی توسیع اور تزئین بھی مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھا، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا یہ انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 عیسوی میں اس میں حلال دولت کی کمی کی وجہ سے کچھ تبدیلی کی، جس کا تذکرہ اس روایت میں ہوا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دے، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ دوستو، یاد رہے کہ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا کہ صرف خاص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔
معلوم ہوا کہ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، لیکن اب یہ ایک ہی دروازہ ہے جو کہ زمین سے تقریباً 2.3 میٹر کی بلندی پر ہے، اور اسی دروازے سے وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں جو شاہی مہمان ہوتے ہیں، اور گنے چنے لوگوں کو ہی خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ دوستو، بات کی جائے خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر کی تو یاد رہے کہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت ہے۔ یہ چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود یعنی محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے، اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں اطراف کعبہ کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ خانہ کعبہ کی تعمیرات کے حوالے سے۔ ان تعمیرات کے بعد خانہ کعبہ کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی، صرف تزئین و آرائش کا کام مختلف ادوار میں ہوتا رہا۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت کس کے پاس رہی۔ اس کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ خانہ کعبہ کی اس تاریخ کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی حاکمیت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی سرداری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی اولاد میں سے 2 صاحبزادگان یکے بعد دیگرے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تعداد میں کم تھی، اس لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبیلہ جرہم نے کعبہ کی حاکمیت اور مکہ کی سرداری پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قبیلہ جرہم میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسر مزاز بن عمر مکہ کا والی بنا۔ پھر یہ عہدہ مزاز کی اولاد میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ جو سب سے بڑا ہوتا وہ متولی بن جاتا۔ چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے ان کی اولاد کو مکہ میں عزت و احترام سے ضرور دیکھا جاتا تھا، مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اقتدار یا اختیار نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب نے مکہ میں ہی رہائش اختیار کی اور تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور کئی قبائل وجود میں آتے گئے۔ پھر یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف گوشوں میں آباد ہوتے گئے۔ وقت گزرتا رہا، آل اسماعیل گوشہ گمنامی میں پڑے رہے اور بنو جرہم 2000 سال تک اقتدار پر قابض رہے۔ اس مسلسل اقتدار کے نشے نے انہیں اس قدر مغرور کر دیا کہ وہ بدماشی اور فسق و فجور کے راستے پر چل پڑے۔ بنو جرہم نے بیت اللہ کی حرمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مکہ میں آنے والے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ وہ کعبہ کے نذرانے کھانے لگے اور کھلم کھلا زناکاری کرنے لگے۔ ان کی یہ بدماشیاں مکہ میں موجود بنو اسماعیل کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں، اور وہ اندر ہی اندر کڑتے اور بھڑکتے رہتے۔ رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے یمن کے تجارتی راستوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ اس سے یمن کی تجارت تباہ ہو گئی۔ اس وجہ سے یمن کے کہلانی قبائل ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ ان قبائل میں سے اوس اور خزرج مدینہ میں آباد ہوئے، جبکہ قبیلہ بنو خزاعہ نے تہامہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ پھر جب بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو عدنان جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، بنو جرہم کو سخت ناپسند کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ ملا کر بنو جرہم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ بنو جرہم کو عذاب الہی نے بھی آ گھیرا۔ ان کے جسموں پر چھالے نمودار ہوئے اور نکسیر بہنے لگی۔ بہرحال اس کے باوجود وہ اپنے حریف سے خوب لڑے، مگر ان کی کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ چنانچہ شکست کے آثار دیکھ کر بنو جرہم کا سردار عامر بن الحارث توبہ کرنے کے لیے کعبہ کے دونوں غزالوں اور رکن کے پتھر کے پاس آیا۔ اس کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے پرانے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو نوزائیدہ ہیں۔ ہم نے قدیم سے تیرے شہر آباد کیے، مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ مایوس ہو کر اس نے کعبہ کے دونوں ہرن اور حجر اسود زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے اس طرح مٹی ڈال دی
کہ زمین کے برابر ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنے قبیلے کو لے کر یمن کی طرف چلا گیا۔ فتح کے بعد بنو خزاعہ نے مکہ کا اقتدار اکیلے ہی سنبھال لیا۔ انہوں نے بنو بکر کو اپنے ساتھ اقتدار میں بالکل بھی شریک نہیں کیا، البتہ ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں 3 خدمتیں دی گئیں۔ وہ 3 خدمتیں یہ تھیں: عرفہ سے لوگوں کو حج کرانے لے جانا، حاجیوں کو قربانی کے دن مینا لے جانا، مقدس مہینوں کا التوا۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو بکر نے بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کرنے کے لیے بنو خزاعہ کی مدد کی تھی، مگر انہوں نے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ اس طرح اولاد اسماعیل بھی اب بھی مکہ کے اقتدار اور کعبہ کی حاکمیت و حکمرانی سے محروم تھی۔ بنو خزاعہ کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار 300 برس تک رہا۔ پھر قصہ بن کلاب کا زمانہ آیا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام زید ہے۔ ان کا شجرہ نسب قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہرہ۔ فہر کا لقب قریش ہے اور انہی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں عدنان تک ماہرین انساب کا اتفاق ہے، لیکن اس سے اوپر کے نسب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف شمار میں بھی ہے اور ناموں میں بھی ہے۔ البتہ اہل نسب اس پر متفق ہیں کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو، قصہ بن کلاب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبد مناف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا۔ یہ بڑے حسین و جمیل تھے، اس لیے انہیں چاند کہا جاتا تھا۔ جب عبد مناف کا بھائی اور مکہ کا سردار عبد الدار فوت ہو گیا تو عبد مناف کے بیٹوں اور عبد الدار کے پوتوں کے درمیان مکہ کی سرداری کے لیے جھگڑا ہو گیا۔ تاہم خوش قسمتی سے مکہ کے با اثر لوگوں کے بروقت مداخلت سے یہ جھگڑا زیادہ طویل نہیں ہوا۔ پھر معززین مکہ کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا وہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول تھا۔ اس فیصلے کی روح سے عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس کو ٹیکس وصولی، حاجیوں کی میزبانی اور آب رسانی کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں، اور عبد الدار کے پوتوں کو محکمہ دفاع اور دارالندوہ کی نگرانی کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس نے اپنے ذمے تمام حکومتی امور اپنے چھوٹے بھائی ہاشم بن عبد مناف کے سپرد کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی ہاشم بن عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی ہاشم ہیں جن کی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ہاشم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ اپنی تجارت، دولت اور سخاوت کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیے۔ وہ ہمیشہ وافر مقدار میں حجاج کے لیے کھانا پکواتے اور چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر سبیل لگواتے۔ اب باری آتی ہے عبد المطلب بن ہاشم کی۔ ہاشم مدینہ سے روانہ ہو کر غزہ پہنچے، وہاں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، جس سے ہاشم کا لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بعد میں یہی شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلمہ کے علاوہ پہلی بیوی سے بھی ہاشم کی اولاد تھی۔ بیٹوں میں اسد، ابو سیفی اور نزلہ، جبکہ بیٹیوں میں شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ ہیں۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کا منصب ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کو ملا۔ ادھر شیبہ مدینہ میں پرورش پاتے رہے اور مکہ میں بنو ہاشم کا کوئی فرد بھی ان کے وجود سے ایک عرصے تک آگاہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ مکہ کا کوئی باشندہ کسی کام سے مدینہ گیا۔ مدینہ میں اس نے کچھ لڑکوں کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان لڑکوں میں شیبہ بھی موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ شیبہ کا ہر تیر نشانے پر لگ رہا تھا اور وہ فخر سے کہتے تھے، میرا باپ ہاشم ہے، میں مکہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ وہ آدمی غور سے شیبہ کو دیکھنے لگا، پھر وہ ان کے قریب آیا اور بڑے پیار اور ادب سے مخاطب ہوا، بیٹا تم کون ہو؟ میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں، شیبہ نے جواب دیا۔ پھر وہ آدمی اپنے کام سے فارغ ہو کر مکہ واپس روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر وہ سیدھا مطلب بن عبد مناف کے پاس پہنچا۔ مطلب اس وقت حجر میں موجود تھے۔ اس نے مطلب کو بتایا، تمہارے بھائی ہاشم کا بیٹا اس وقت مدینے میں لاوارث پڑا ہے، تم اسے اپنے پاس لے آؤ۔ اس کی بات سن کر مطلب نے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک اپنے بھتیجے کو لے کر نہ آ جاؤں۔ پھر مطلب اسی آدمی کی ناکہ لے کر وہیں سے مدینہ روانہ ہوئے۔
مدینہ پہنچ کر وہ بنی نجار کے محلے میں آئے۔ قبیلے کی چوپال کے احاطے میں انہوں نے کچھ لڑکوں کو گیند سے کھیلتے دیکھا۔ وہاں شیبہ بھی کھیل رہے تھے۔ مطلب نے دیکھتے ہی اپنے بھتیجے کو پہچان لیا۔ البتہ انہوں نے مزید تسلی کے لیے وہاں موجود کچھ لوگوں سے دریافت کیا۔ ایک آدمی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ ہاشم کا بیٹا اور تمہارا بھتیجا ہے۔ اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ابھی یہیں سے لے جاؤ۔ اگر اس کی ماں کو پتہ چل گیا تو وہ اس کو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گی، پھر ہم بھی اسے روکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مطلب نے پیار سے شیبہ کو آواز دی، اے میرے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں، میں ہاشم کا بھائی ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ اپنی قوم کے پاس چلو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اونٹنی بٹھا دی۔ شیبہ اچھل کر ناکا کے پچھلے حصے پر سوار ہو گئے۔ تھوڑا چلنے کے بعد مطلب کو خیال آیا کہ اس کی ماں کو بتائے بغیر اس طرح لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ شیبہ کی رہنمائی میں سلمہ کے پاس آئے۔ انہوں نے سلمہ سے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی، مگر سلمہ نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بچے کو خود سے جدا کرنے پر تیار نہ تھیں۔ مطلب نے بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور شیبہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کرتے رہے۔ آخر انہوں نے سلمہ سے کہا، یہاں تمہارا بیٹا غربت میں ہے، جبکہ میں اس کو اس کے باپ ہاشم کی حکومت دلوانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، یہ اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب کی یہ بات سلمہ کو اچھی لگی۔ حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ اپنی قوم میں جانے کی وجہ سے جو عزت، مرتبہ اور مقام شیبہ کو حاصل ہو سکتا تھا وہ مدینہ میں رہ کر ممکن نہیں تھا۔ اب سلمہ نے خوش دلی سے شیبہ کو اپنے چچا مطلب کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب سلمہ نے اجازت دی تو مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر واپس مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مطلب کی وفات کے بعد عبد المطلب کے ایک دوسرے چچا نوفل بن عبد مناف نے عبد المطلب سے جھگڑا کیا۔ ایک کنویں کے سلسلے میں تنازع ہوا جو کہ عبد المطلب کا تھا، مگر نوفل نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے اس بارے میں اپنی قوم سے مدد مانگی، مگر کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ اب عبد المطلب نے مجبوراً مدینے میں اپنے ننیال کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ لہٰذا خط پڑھتے ہی عبد المطلب کا ماموں ابو اسد ابن عدس النجاری 80 سواری لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ عبد المطلب کو اپنے ماموں کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے وہ استقبال کے لیے مکہ کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو اسد کو گھر لے جانا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ جب تک نوفل سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے گی تب تک وہ کہیں قیام نہیں کرے گا۔ عبد المطلب نے اسے بتایا کہ نوفل اس وقت بحر مشائخ قریش کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ ابو اسد اپنے ساتھیوں کو لے کر نوفل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور نوفل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، رب کعبہ کی قسم، اگر تو نے میرے بھانجے کا کنواں واپس نہ دیا تو میں اسی تلوار سے تیرا کام تمام کر دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے وہ کنواں تیرے بھانجے کو واپس کر دیا، نوفل نے جلدی سے جواب دیا۔ اس کے اس بیان پر وہاں موجود لوگوں کو گواہ بنایا گیا۔ اس طرح سے حضرت عبد المطلب کا کنواں انہیں واپس ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ وفات پا گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب کو ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس شفیق چچا کے زیر سایہ پرورش پا کر جوان ہوئے، اور اسی شفیق چچا نے آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو قریش نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا۔ حجر اسود کی تنصیب کے وقت ان میں زبردست اختلاف ہوا، نوبت خون ریزی تک پہنچ گئی۔ آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں حکم بنایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اسے تمام قبائل نے پسند کیا۔ اس واقعے کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔